الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ معزز سامعین و ناظرین، تقویٰ سراپا خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی چیزیں حاصل کرتا ہے ان میں سب سے افضل اور بہتر چیز تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یرید المرء یؤتی مناہ ویأبی اللہ الا ما اراد، کہ بندہ اپنی خواہش اور اپنی آرزو پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ اس کی آرزو ہو وہ پوری ہو جائے، جو کچھ طلب کرتا ہو وہی اسے مل جائے، لیکن وہ آگے کہتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ، لیکن اللہ رب العزت انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز نہیں دیتا جو بندہ چاہتا، جو بندے کی خوشی اور آرزو ہوتی ہے، بلکہ اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یقول المرء فائدتی و مالی، انسان کہتا ہے میرا فائدہ ہے میرا مال۔ جو اس ظاہری آنکھ سے جو اپنا فائدہ وہ دیکھتا ہے، جو اپنا مال دولت دیکھتا ہے، اس کی نگاہ صرف اس پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَ، حالانکہ حاصل شدہ چیزوں میں سے، یعنی جو چیز وہ حاصل کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان میں سے سب سے بہترین چیز تقویٰ ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی لیے میں آپ کو یاد دہانی کرتے ہوئے ایک اور شاعر کا شعر پیش کرتا ہوں۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ شعر موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ الموت بحر طامح موجہ تذهب فیہ حیلۃ صابح، کہ موت بلند بالا موجوں والا سمندر ہے جو تیراک کی چالاکی کو بہا لے جاتا ہے۔ کوئی کتنا اچھا اور چالاک تیراک کیوں نہ ہو، موت ایک ایسا موجوں والا سمندر ہے جو سب کو بہا لے جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دوسرا شاعر کہتا ہے کہ یا نفس انی قائل فاسمعی مقالۃ من مشفق ناصح، کہ اے جان، اے لوگ، بلا شبہ میں ایک ہمدرد اور خیر خواہ کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ یا نفس انی قائل فاسمعی، میں جو کہہ رہا ہوں ذرا اس کو غور سے سنو۔ مقالۃ من مشفق ناصح، یعنی میں خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ شاعر اب آگے کہتا ہے، جو اہم نقطہ ہے، کہتا لا يصحب الانسان فی قبرہ غیر التقی والعمل الصالح، کہ قبر میں انسان کا ساتھ تقوی اور نیک عمل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیتی۔ قبر میں اگر کوئی چیز دے گی ساتھ، کوئی آپ کا پرسان حال ہوگا، تو وہ آپ کا نیک عمل اور تقویٰ ہوگا۔ کیا جملہ ہے، لا يصحب الانسان فی قبرہ، یعنی انسان کو قبر میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، غیر التقی، تقویٰ کے علاوہ، والعمل الصالح، اور اسی طرح سے عمل صالح۔ میرے بھائی دوستو، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ تقویٰ کا تعلق دل سے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک دو قول ذکر کر دوں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، تین بات کہتے ہیں۔ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف و خشیت اپنے دل میں پیدا کر لینا۔ اللہ رب العزت کا خوف و خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ والعمل بالتنزیل، اور تنزیل مطلب یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا، اس کا عملی جامہ پہنانا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جہاں جانا ہے اس جانے والے دن کی تیاری کرنا ہے، یعنی آخرت کی دن کی تیاری کرنا، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کا خوف اور اس کے تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یعنی تقویٰ کا جو معنی ہوتا ہے، اس کو ڈر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ڈرے اس کام سے
جس کام سے جو کام اللہ کو ناپسند ہے، اب اللہ کو جو چیز ناپسند ہے انسان وہ کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو اس کام سے ڈرنا ہے جس کام سے اللہ رب العزت کی ناراضگی لازم آتی ہے، کیونکہ یہ ناراضگی انسان کو جہنم میں ڈھکیل سکتی ہے۔ رب کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو رب کی رحمت کب ہوگی؟ جب ایک انسان رب والی کرے۔ تو اللہ رب العزت کے اشارے پر اگر ایک انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کی گویا کی رضا، اس کا قرب اس نے حاصل کر لیا، اب اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوگی۔ لیکن ایک انسان جب معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، ایسے موقع پر اللہ رب العزت کا غضب، اس کی ناراضگی کا سامان یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ معصیت اور نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی مطلب یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقوی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ دن میں روزہ رکھ لیں، رات میں قیام اللیل کر لیں اور اسی میں لگے رہیں، نماز روزہ اور یہ اور وہ، صرف اسی کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ واداء ما فرض اللہ، بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس سے رک جانا، باز آ جانا، چھوڑ دینا، اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض کی ہیں اسے ادا کرنا، یعنی فرائض کی ادائیگی اور منہیات اور حرام چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو آگے کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت یہ خوبی دے دے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، فہو خیر الا خیر۔ اور میرے بھائیو دوستو طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائنز کے توسط سے، یعنی جو ہدایت، جو نور اللہ نے بھیجا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی شکل میں، اس کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرنا، وتخاف عقاب اللہ، اور اللہ کے عقاب سے ڈرتے بھی رہنا۔ دیکھیں اللہ کے عقاب سے اگر ڈر نہ ہو تو ایک انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی اطاعت پر اپنے آپ کو کھرا نہیں اتار سکتا۔ اور آپ دیکھیں بڑی واضح بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو کیا بنا کے بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، ایک طرف خوشخبری دینے والا ہے، دوسری طرف ڈرانے والا ہے۔ یعنی اگر بات مان کر اچھے کام کرو گے، نبی کے اشارے پر چلو گے، جو پیغام اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے اس پیغام کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو یہ نبی آپ کے لیے بشیر ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے، منہ موڑ لو گے، اعراض کرو گے، پیٹ پھیر لو گے، بات نہیں مانو گے، تو پھر یاد رکھو یہ نبی نذیر بھی ہے، پھر یہ اس میں تنبیہ ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اللہ کے غضب سے، اس کی جہنم سے۔ میرے بھائیو دوستو تو اسی طرح سے آپ ایک بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان تقوی کی حقیقت تک، تقوی کے معیار اور اس کے معراج تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ اس کے سینے میں جو چیز کھٹکتی ہے اس کو بھی نہ چھوڑ دے۔ یعنی کھٹک والی چیز، جس چیز نے سینے میں کھٹک پیدا کر دیا ہو اس چیز کو کرنا نہیں، اگرچہ اس کے حلال اور حرام اس میں شاید ایسا ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کسی چیز کے کرتے ہوئے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، وسوسہ لاحق ہو جائے، تو پھر چھوڑ دینا یہ تقوی کی بلندی ہے۔ اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامل تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کے ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دو کہ کہیں وہ حرام نہ ہو۔ میرے بھائیو دوستو اسی طرح سے آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اصل لباس اور اصل زاد راہ تقوی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، اگر انسان تقوی کا لباس نہ پہنے تو تقلب عریان وان کان کاسیا، وہ پھر بھی ننگا ہی رہے گا اگرچہ وہ کپڑا پہنے ہوئے ہو۔ تو اصل لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں یہ یاد رکھیں، اور خیر و لباس المرء، اور انسان کا بہترین لباس کیا ہے؟
طاعت ربہ، اپنے رب کی اطاعت کرنا ہے، اپنے رب کی اطاعت یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، اور جو شخص اللہ رب العزت کا نافرمان اور معصیت سے لبریز شخص ہو، معصیت کرتا رہے اور اس میں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ حج کی، اللہ رب العزت نے حج کے مناسک اور اسی طرح سے عمومی طور پر اور خصوصاً جو حج کے موقع پر جو ہدی کا جانور لے جایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ایک بات اللہ نے فرمائی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، کہ یہ سب سارے امور جو تذکرہ کیے گئے ہیں اس سے پہلے فرماتا کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ فإنها من تقوى القلوب، تو یہ عمل، یہ کام، یہ خوبی دلوں کے تقوی سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی محبت ہو، تو وہ ان چیزوں کا ضرور ادب کرے گا جو اس کے نام سے منسوب ہوں، جو اللہ کے نام سے منسوب ہوں، یا جنہیں اللہ رب العزت کا شعیرہ کہا جاتا ہو، جس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہو۔ ان چیزوں کی توہین اور بے ادبی، بے حرمتی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نہ خوف ہو اور نہ ہی اس کی محبت ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں خوف اور محبت نہ ہو وہاں تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، احکام القرآن میں ان تذکرہ کرتے ہیں کہ ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں فرمایا کہ اضاف التقوی الی القلوب، کہ تقوی کی اضافت دلوں کی طرف کی گئی ہے، تقوی کی اضافت دلوں کی طرف کی گئی ہے، لأن حقیقت التقوی فی القلب، کیونکہ تقوی کی حقیقت کا تعلق دل سے ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ التقوی ہا ہونا۔ آپ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے، بغض سے، اناد سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، بے پر بے کرنے سے وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ مسلم صالح معاشرہ کی پر بڑی واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کو اگر کسی معاشرے پر فٹ کر دیا جائے اور کوئی معاشرہ اس حدیث پر اپنے آپ کو کھرا اتار لے تو یقین جانیں اس معاشرے سے بہتر معاشرہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس پورے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح اور بہترین معاشرے کی وجود کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں، یقین جانیں وہ ساری چیزیں ہم میں مفقود ہیں، ہمیں نہیں پائی جاتی۔ اس میں اگر آپ ڈھونڈیں تو الا ماشاءاللہ کہیں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر وہ پوری حدیث عملی طور پر کوئی معاشرہ اس پر پھٹ آ جائے، یقین جانیں وہ معاشرہ قابل رشک ہو اور دنیا اس کی مثال دینے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال اسی حدیث میں آخر میں آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، اور وہ اشارہ الی صدرہ، اور آپ نے یہاں اشارہ کیا اپنے اسی سینے کی طرف، اور اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہاں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی وضاحت کی اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں، پھر آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتا ہے اور حلال کی ڈگر پر چلا سکتا ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گفتگو فرمائی کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے، اگر وہ لوتھڑا صحیح کام کرے، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم انسانی صحیح ہو جائے، اور جب وہ فساد کا شکار ہو جائے، جب وہ برباد ہو جائے اور خراب ہو جائے تو پورا جسم برباد اور خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ لوتھڑا دل ہے۔ تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور تقوی سراپا خیر و برکت کی چیز ہے، تقوی کو اپنانا نہ بھولیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، دلوں کی اصلاح ہوگی۔ اور میرے بھائی دوستو، اگر عمل دل سے نہ ہو تو وہ عمل رائے کہا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، جس بھی شکل میں ہوں، ان تمام اعمال پر اپنے دل کو ہم ٹٹولیں کہ کیا واقعتاً دل اس بات پر مطمئن ہے اور یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ،
اور میرے بھائی دوستوں، جب اگر اپنے دل کو آپ اس جگہ پا لیں تو پھر ایک چیز اور ٹٹول لیں کہ کیا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتا ہے۔ اگر میل کھاتا ہے تو خوش ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ضرور ہوں گے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں